الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات گرامی، الہی کے ذرائع کیا ہیں؟ آج اس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں آدمی مختلف ذرائع سے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ عبادتوں کی فصل بہار ہے۔ اس میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ہم قرب حاصل کریں، حتیٰ کہ اللہ کے اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہ پائے، ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ ہمارا ہو جائے۔ اس مہینے میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام دوریاں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہیں، وہ دوریاں جو حائل ہیں ہمارے اور خدا کے درمیان، وہ ختم ہو جائیں اور ہم اللہ سے بہت قریب ہو جائیں۔ اس کے مختلف ذرائع ہیں۔ اس کا سب سے اہم ذریعہ، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، فرائض کی ادائیگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی صحیح حدیث ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میرا بندہ جس چیز سے سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے، وہ فرائض کی ادائیگی، جو چیزیں میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں ان کو ادا کرے تو میرا قرب اس بندے کو زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے الفاظ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ فرائض کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہو کہ کوئی فرض ہم سے فوت نہ ہو سکے۔ تمام فرائض جتنے بھی اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں، ایک ایک فرض کو ہم وقت پر اور اس کے صحیح آداب کے ساتھ، اس کے مستحبات کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ تمام فرائض ہیں۔ یہ فرائض ہم کما حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سجدہ اور رکوع کے الفاظ کے ذریعے سے نماز مراد ہے۔ قرآن میں عام طور سے مختلف جگہوں پر سجدے اور رکوع کے الفاظ سے نماز مراد دی گئی، جیسے فرمایا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس لیے کہ جو نماز کے بنیادی ارکان ہیں ان میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، اور یہ بہت اہم رکن ہے۔ اس لیے کہ نماز کی روح ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، خشوع اور خضوع ہو، اللہ کے سامنے اپنے دل کو بھی اور اپنے وجود کو بھی ہم جھکا دیں، اور یہ سب سے زیادہ رکوع میں ہوتا ہے اور سجدے میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں کہا گیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ آپ سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ سجدہ کر کے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو ہمیں بغیر نماز کے بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ جب ہمیں کوئی خوشی ہو، جب ہمیں کسی کامیابی سے ہمکناری ہو، جب ہمیں ہمارا مطلوب اور مقصود حاصل ہو جائے تو ہم سجدہ شکر بجا لائیں۔ اے اللہ، تیرا بے پناہ شکر ہے کہ تو نے ہمارا مطلوب ہمیں عطا کر دیا ہے، اور تو ہی ہمیں دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے سامنے ہم اپنی پیشانی رگڑیں، اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو سجدہ کر کے اس کے سامنے ہم اپنی حاجات، اپنی تمنائیں، اپنی ضرورتیں رکھیں، اس سے مانگیں، اور جب کبھی ہمیں اس طرح کی کوئی پریشانی آئے تو بس اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ آپ ایک سجدہ ضرور کیجئے گا، یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، جب موقع ملے تب ایک سجدہ تلاوت کر لیجئے گا، کیونکہ یہ آیت سجدہ تلاوت کی آیت ہے۔ 15 یا 14 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں پر انسان کو سجدہ کرنا چاہیے جب وہ ان آیات کی تلاوت کرے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو میں نے پڑھی ہے، تو ایک سجدہ تلاوت آپ کر لیجئے گا انشاءاللہ اس تقریر کو سننے کے بعد یا اس تقریر کے درمیان بھی، جیسا بھی موقع آپ کو ملے۔ تو پہلی چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرض کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ سے دوری ہوگی۔ اگر ہم فرض چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہمیں دوری ہو جائے گی۔ قرآن سے فرمایا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، صدق اللہ العظیم۔
ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازیوں میں غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، تصاہل سے کام لیتے ہیں جی، اور جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ویل یہ جہنم کا نچلا ترین حصہ ہے، گویا کہ اس میں بتایا گیا کہ لوگ اگر فرض کی ادائیگی میں، نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کریں، سستی برتیں، تو انہیں جہنم کے نچلے حصے میں جانا پڑے گا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اگر فرائض میں کوتاہی برتتا ہے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ جہنم سے قریب ہو جاتا ہے، اور جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ عبادات اور فرائض کو کما حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا اس کے اندر خلوص ہو اور خشوع اور خضوع ہو، اتنا اللہ تعالیٰ سے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم کسی فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اعزا کو، اپنے احباب کو بھی یہ بتائیں، اور انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ تمام فرائض ادا کرتے رہیں۔ دوسری چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو اسی حدیث میں بیان کی گئی، جو میں نے بخاری کی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ إِلَى آخر حدیث۔ اور میرا بندہ برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے وہ پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مجھ سے ضرور دیتا ہوں، وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، اور مجھے کبھی بھی کسی سلسلے میں اتنا تردد نہیں ہوتا ہے جس کام کو میں کرنا چاہتا ہوں جتنا تردد اس بندے کی جان لینے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جہاں کنی کی سختی سے بندہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو اسے یہ تکلیف دینے میں مجھے بہت تردد ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ بہت صورت سے اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ تو حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے جس میں پہلے فرائض کی اہمیت بتائی گئی، یا پہلے یہ بتایا گیا کہ سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا فرائض کو ادا کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ نوافل پڑھنے کے بعد بندہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جو سنت رواتبہ ہیں، جو سنت موقدہ ہیں، وہ بھی اس نوافل میں ہیں، تہجد بھی نوافل میں ہے، قیام لیل بھی نوافل میں ہے، اور فرائض سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ان میں ہے، اور اس کے بعد جو نوافل مزید پڑھی جائیں جتنا بھی زیادہ ہو تو نوافل کے ذریعے، اس لیے کہ جب آدمی نوافل پڑھتا ہے، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے وہ بات کرتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات لکھی، انہوں نے لکھا کہ جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اس لیے انسان اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہو، وہ اس سے کہہ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور جب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں اللہ کا کلام پڑھنے لگتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ میں نے بھی سورہ فاتحہ کی چند آیتیں پڑھی، مجھے ایک مفسر کی بات یاد آ رہی ہے۔ دیکھیں، ہم شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین جو جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، تمام اختیارات اس کو ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ابھی تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی، صیغہ غائب سے بات ہو رہی تھی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے بہت تعریفیں ہیں، اور آپ نے دیکھا ابھی صیغہ تخاطب سے بات ہونے لگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ سیکنڈ پرسن سے بات ہونے لگی، گویا کہ اللہ بالکل سامنے ہے، صیغہ تخاطب سے بات ہو رہی ہے۔ تو ایک مفسر نے یہ بات لکھی کہ ہم جب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ہم سے اتنا قریب ہو گیا گویا کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور پھر ہم صیغہ تخاطب سے بات کرتے ہیں، پھر سیکنڈ پرسن بلا کر بات کرتے ہیں ایاک نعبد۔ تو اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد
سورہ فاتحہ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد اللہ سے اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہے اور ہم صیغہ تخاطب سے بات کر رہے ہیں۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلا ذریعہ ہے فرائض کی ادائیگی اور دوسرا ذریعہ ہے نوافل کی ادائیگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ جب نوافل پڑھتا تو بہت قریب ہو جاتا بندے سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تشبیہ دیتا ہے کہ گویا کہ میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ استعارتاً اور تشبیہاً یہ بات کہی گئی ہے کہ گویا کہ اللہ کا قرب اتنا حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر بندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر پاتا جو اللہ کو ناراض کرے، وہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے کہ اس کا کان وہی بات سنے تو ویسی باتیں سنتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے کہ وہ ایسی باتیں دیکھے تو وہ وہی باتیں دیکھتا ہے، اور جن چیزوں کو پکڑنے کے لیے اللہ پسند کرتا ہے وہ وہی چیزیں پکڑتا ہے۔ جن خطوات کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن قدموں کو، جس منزل کی طرف، جن کاموں کے لیے اس کے قدم بڑھنے چاہیے، پھر اس کے قدم اسی کی طرف بڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محبت کا تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ پھر ایک محبوب جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ اپنے سے محبت کرنے کے والے کے لیے وہی کرتا ہے جو اسے پسند ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہاتھ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اس میں کوئی عقیدہ حلول نہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بندہ پھر اللہ کی مرضی، اس کی مشیت، اس کی رضا کے مطابق ہر کام کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کا کان، اس کے ہاتھ اور اس کے پیر سب کے سب اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، اس کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ تو بندے کو اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی مشیت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کا یہ مفہوم ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اور کبھی اس مغالطے میں نہ پڑیے گا کہ اس میں کوئی عقیدہ حلول بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے غلط مفہوم لیا ہے اور پھر وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین۔